کی بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بلکہ ہر رات آسمان دنیا میں تشریف لا کے اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ شرط یہ ہے کہ دل سے مانگو، اخلاص سے مانگو اور متواتر مانگو۔ یہ نہیں کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا دعا مانگی کام نہیں ہوا، یہ بدقسمتی۔ انبیاء 80 سال تک دعا منظور نہیں ہوئی۔ یوسف علیہ السلام بچھڑے ہیں تو بچے تھے اور ملے ہیں تو بادشاہ بن چکے تھے۔ اتنا عرصہ یعقوب علیہ السلام روتے رہے، اللہ کا نبی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئے، تم کو یہ ہماری دعا منظور نہیں ہوئی۔ یا جیسے ہمارے بات جاہل کہہ دیتے جی ہماری تو خدا سنتا ہی نہیں، یہ تو کفر ہے، خدا تو شیطان کی بھی سنتا ہے، تم شیطان سے بھی کوئی کیا گزرے ہو؟ اللہ تو ابلیس کی بھی سنتا ہے، اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، مجھے مہلت دیں، کہا جاؤ مہلت دیں۔ اس لیے ہمیشہ سب سے اس دور میں ضرورت یہ ہے کہ آدمی بس 2-3 چیزیں لازم پکڑ لے، تلاوت قرآن اور کثرت ذکر، اور افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور درود شریف اور استغفار۔ بس یہ اپنی لازم حیات بنا لے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہوگی، سرخروئی ہوگی، اور کبھی خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو، ہمارا تو یقین۔ ایک دفعہ بغداد کے علاقے کی بات ہے کہ بارشیں بند ہو گئی، قحط کے انداز ہو گئے، بڑا لوگوں نے کوشش کی، دعائیں مانگی، تو ایک دن وہ سارے لوگ نکلے نماز استسقاء کے لیے، تو راستے میں ایک سعدون مجنون کے نام سے مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کو مجنون کہا جاتا ہے، وہ دیوانے ہیں۔ لوگ لڑکیوں کے لیے دیوانے کہلاتے ہو تو اللہ کا عاشق تھا، دیوانہ کیوں نہ ہو؟ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کچھ بلایا لوگوں کو، کہا ادھر آئے تو کدھر جا رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا جی اتنا عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہوئی ہیں، قحط ہو گئی ہے، اور اب برا حال ہے لوگوں کا بھی، مال جانور کا بھی، جب گھاس ہی نہیں ہے تو مویشی کہاں چریں؟ باہر سے لگ پڑے، مجذوب آدمی ہے، اتنے کام کے لیے سارے نکل رہے ہیں، یہ تو معمولی سا کام کر کے دیکھا، اللہ میاں اپنے پاگل کی بات مان لو، بارش کر دو، ہم تیرے دیوانے ہیں، دیوانوں کی لاج آپ نے رکھنی ہے، بس بارش پڑ پڑ۔ یہ لوگ ہم تو 2 کتابیں پڑھ لیں تو اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں، ایک آدھا صحیح غلط حج کا حاجی کہلاتے ہیں، اور 2-4 ذکر اذکار سیکھ لیں تو پھر ماشاءاللہ پیر بن جاتے ہیں۔ اللہ والے جو تھے نا، اسی طرح ایک دفعہ بارش نہ ہوئی تو لوگ آئے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت دعا فرمائیں، اللہ بارش عطا فرما دے۔ کہا اچھا بھائی، جب لوگ چلے گئے تو حضرت ذنون مصری وہاں سے اٹھے اور مصر کی حدود سے باہر آ گئے، کہا اللہ میاں میرے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں آ گئی تھی نا، اب تیرا گناہ گار بندہ تو نکل گیا مصر سے، اب تو رحمت کرو مصر والوں پر۔ اتنا کہنا لگا بارش شروع۔ اتنے بڑے لوگوں کو بھی یہ گمان تھا کہ میں سب سے برا ہوں۔ آج کل کہتے ہیں نہیں یہ ہم سب سے اچھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بس دعا کریں، کیونکہ میں نہیں کہتا کہ دنیا میں بزرگ یا اللہ والے نہیں، اور قرآن ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار، جب سچے نہیں ہوں گے تو صحبت کیسے اختیار؟ مانے کہ ہوتے ہیں
ہر دور میں ہیں، ہر جگہ ہیں، نہ ہوں تو اللہ حکم کیسے دے؟ لیکن اس کا آسان حل یہ ہے کہ بس ایک تو قرآن سے دل لگا ہے، ایک رکوع پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، کم سے کم بھی کچھ نہ کر سکو تو 3 دن میں ایک ایک ختم تو کرتے رہو۔ حضور تیاری کرتے تھے شعبان سے، فرماتے تھے اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، یا اللہ جیسے تو نے ہمیں شعبان نصیب کیا، رمضان بھی نصیب کرنا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی کہ سب سے زیادہ روزے نفلی جو ہے وہ حضور شعبان میں رکھتے تھے، اور اتنے روزے کبھی کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ استعداد تھی رمضان کے لیے، تیاری ہو گئی۔ اور رمضان جو ہے یہ شہر قرآن ہے، قرآن کا ہی مہینہ ہے، قرآن رمضان میں اترا ہے۔ تو اللہ تمہیں توفیق دے، کم از کم یعنی اتنا تو کرو نا کوشش کہ 3 دن میں قرآن کا ایک ختم ہو جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روز ایک ختم کرتے تھے۔ آج ہی مجھے ایک آدمی بتلا رہے تھے، ہمارے مدرسے کے مدرس تھے قاری یاسین رحمۃ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آج ہی مجھے ایک شیخ دوست ٹیلی فون کا بتا رہے صاحب کو حضرت یاد ہے؟ میں نے کہا میرا تو وہ دوست تھا، کہتے یاد ہے حضرت اسے 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا تھا نا، کھڑے ہوئے 2 رکعت میں، پہلی رکعت 15ویں پارے پہ، دوسری رکعت والناس، اور سارے قرآن میں ایک غلطی نہیں لگی، پیچھے 100 حافظ کھڑے تھے، نابینا تھے لیکن اچھا ان کے بھائی وغیرہ سب بڑے لوگ تھے، فوج کے تھے، افسر تھے، بس یہی ایک قاری بنے۔ اللہ کی شان ہے، ہمارے مدرسے میں آگے موت تک وہی رہے، نہ انہوں نے ہمیں چھوڑا نہ ہم نے انہیں چھوڑا۔ تو جن کو اللہ توفیق دیتے وہ تو روز ایک قرآن کو ختم کرتے ہیں، روز ختم نہ کرو 10 پارے تو پڑھ لو، اچھا 10 پارے نہ پڑھو 3 تو پڑھو۔ لیکن اگر غلط پڑھتے ہو تو پھر پہلے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنی صورتوں کو صحیح کرو۔ غلط پڑھنے سے ثواب کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ ایک ہے آدمی اٹکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا، اس کے لیے تو 2 اجر ہے، لیکن ایک ہے کہ وہ پڑھتا ہی غلط ہے۔ یہ تو اب شکر کرو پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اللہ کا شکر ہے بہت قاری بڑے خوبصورت قرآن پڑھنے والے لوگ آ گئے ہیں، ورنہ تو بس یعلمون تعلمون ہی پتہ لگتا تھا رمضان۔ آدھے گھنٹے میں 20 رکعت تراویح بھی ختم، ایک پارہ قرآن کا بھی ختم، وتر بھی ختم، اور لوگ بھی وہی مسجد ڈھونڈتے تھے جہاں امام تیز تیز پڑھے اور پتہ کوئی نہ لگے۔ اللہ کا حکم پورا ہو گیا، جان چھوڑا دی، 20 رکعتیں پڑھ کے آگے آدھے گھنٹے میں۔ ہم نے تو اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، لیکن قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، اور تراویح کے بعد صرف چائے کی پیالی، اور پھر اس کے بعد قاری کھڑا ہوتا تھا، سحری تک کم از کم 3 پارے قرآن مجید سنتے بوڑھے آدمی، یہ بھی نہیں جوان۔ تو اس لیے بس یہ میری باتیں پلے باندھ لیں، قرآن، درود شریف، استغفار اور ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، عورت پاک ہے نہ پاک ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہو بس۔ اس ذکر کے اندر اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اولیاء اللہ کہتے ہیں جو بھی ہم نے پایا اسی ذکر سے پایا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کبھی کبھی جوش میں آتے ہیں، کہتے اللہ حضور کے بڑے مزے، جو آئے سو چکھ لے، آؤ چکھو، دور کھڑے ہو کر دریا کا نظارہ کیا کرتے ہو۔ تو
اس لیے ان چیزوں کا خیال